اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. احترام کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ احترام کرنے والے کو پروردگار صلہ کیا عطا کرتا ہے؟ اس موضوع پہ چند لمحے گفتگو کریں گے، مگر اس گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جائزہ جو ہمیں اپنی عادات و اطوار کا لینا چاہیے کہ ہم کسی چیز کا کتنا احترام کرتے ہیں. ہماری نظر میں آل محمد علیہ السلام کا عزت ہے، احترام ہے. ہماری نظر میں قرآن مجید، فرقان حمید، کلام پاک کی عزت ہے، احترام ہے. کیا ہمارے رویوں سے یہ ثابت ہے کہ ہم قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، ہم آل محمد علیہ السلام کی عزت اور احترام کرتے ہیں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن مجید کا اگر ذکر کیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کیا اہتمام کیے جاتے ہیں، کیا انتظام کیے جاتے ہیں. آیات قرآنی کو اپنے زبان سے ادا کرنے سے پہلے کس کس چیز کا ہم لحاظ کرتے ہیں. یا آل محمد علیہ السلام کی بات کی جائے تو جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان کے محافل و مجالس میں شرکت کی جاتی ہے تو ہم اپنے عادات و اطوار سے، اپنے افعال سے کتنا ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں ذکر امام حسین علیہ السلام کی اور خود ذات آل محمد علیہ السلام کی کتنی عزت اور کتنا احترام ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں خیال نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو مس کرنے کے لیے وضو شرط ہے. اب جب مس نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. یا تلاوت کرنے لگے ہیں، قرآن مجید کھولا ہے، ہم وضو کے بغیر ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کون سا اس کو ٹچ کرنا ہے، یعنی بڑے احتیاط سے کنارے سے پکڑ پکڑ کے اوراق الٹا لیں گے اور ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. یقیناً ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ لگانے پر ہی شرط ہے کہ وضو ہو، مگر اگر ہم وضو کر کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ احترام قرآن مجید میں آئے گا. ہم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مذاق و لطیفے ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، مجلس میں شرکت بھی کرتے ہیں، مجلس سے باہر آتے ہیں تب وہی سلسلہ، وہی باتیں، وہی مذاق ہماری زندگی کے چلتے رہتے ہیں. اگر ان ذوات مقدسہ کا احترام شروع کر دیں، یعنی یہ یوں کہوں کہ صامت قرآن اور ناطق قرآن کا اگر احترام شروع کریں تو پروردگار ہمیں کیا انعام عطا کرے گا اور کون کون سی نعمتیں پروردگار عطا فرمائے گا. کہ ایک عالم دین جو تاریخ میں ملتا ہے کہ استخارہ کرنے کے معاملے میں بہت مشہور و معروف تھے، کہ بہت دور دور سے لوگ ان سے استخارہ کرواتے تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ یہ استخارہ کرتے ہوئے انسان کی جو نیت اور جو مقصد ہوتا تھا وہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے جو مجھے استخارے کا کہا ہے، تمہارا فلاں کام ہے، تمہارا فلاں مسئلہ ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص عالم دین کے پاس آئے اور کہا کہ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. قبلہ نے قرآن مجید کو کھولا اور استخارہ اس کے اندر سے جو ہے وہ دیکھا اور اس کو بتا دیا کہ بہتر ہے اور یہ شادی کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرنا، کہیں یہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے سرک نہ جائے. تو کہنے لگا بالکل یہی بات ہے کہ شادی والا معاملہ ہے، اسی کے استخارہ کروانا چاہتا تھا. دوسرا بندہ آیا، استخارے کا کہا، قبلہ نے پھر قرآن مجید اوپن کیا اور پھر قبلہ فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، نقصان بھی ہے، آبرو بھی جائے گی. اب وہ جو شخص علامہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا
اس نے ایک چیز نوٹ کی کہ دونوں مرتبہ قرآن مجید کا ایک ہی صفحہ نکلا ہے، جو پہلے استخارے پہ تھا وہی دوسرے استخارے پہ۔ اب یہ سوال کرتا ہے کہ بلا کہ آپ نے ایک ہی آیت سے دو بندوں کو الگ الگ مفہوم کیسے سمجھا دیے؟ اس وقت وہ قبلہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہر میں جا گیا، اور وہاں پر میں نے ہاسٹلز میں پتہ کیا، وہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ارد گرد وہ بنی ہوئے تھے ٹھکانے کے جہاں پہ زائرین آ کے رہا کرتے تھے، حجرے بنائے گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں، علامہ صاحب فرماتے کہ میں وہاں پر ان حجرے میں رہنا شروع کر دیا جب تک مجھے کسی ہاسٹل میں کسی جگہ پر صحیح انتظام میرا نہیں ہو جاتا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں وہاں رہا، میں دیکھتا تھا کہ یہ میرا حجرہ ہے، ساتھ امام کے روضہ مبارک ہے، تو مجھے نیند آتی تھی تو میں لیٹ کر نہیں سوتا تھا، میں بیٹھ کر سوتا تھا کہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ جدھر میرا امام لیٹا ہو میں بھی ساتھ لیٹ جاؤں۔ عالم خواب میں کیا دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور کوئی چیز کھانے کے لیے دی ہے، جیسے الائچی کا دانہ ہے، کوئی چیز ہے بالکل معمولی سی، اور کہنے لگے کہ جب سے میں نے وہ کھایا ہے نا، تب سے جس کو جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں پروردگار نے کرامت عطا کی؟ کیوں یہ امام معصوم نے عالم خواب میں آ کر یہ تبرک دیا؟ یہ اس لیے کہ اس نے احترام امام کیا، معصومین علیہ السلام کا احترام کیا، لیٹا نہیں، جتنے دن نیند آئی رات کو یہ بیٹھ کر سوتا رہا۔ احترام کرنے پہ پروردگار نے شرف عطا کیا۔ اب وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام ہوں، وہ مولا علی علیہ السلام ہوں، وہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ کی آل پاک ہو، تو ان کا احترام کرنا، ان کا ذکر سننے جاتے ہو، ان کی محفل میں شرکت کرتے ہو، ان کا نام اپنی زبان پہ لے کر آتے ہو، تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اس سے ساتھ جو سامت قرآن ہے اس کے بارے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی راہوں کو صاف رکھو، پاک نہیں، صاف رکھو۔ مثلا ہمیں سگریٹ پینے کی عادت ہے، اگر جس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے وہ سگریٹ کے کش بھی لگا رہا ہے تو کہیں سے آواز آ گئی فاتحہ کی تو الحمدللہ رب العالمین بھی شروع کر لیتا ہے۔ اب کوئی شخص ہے جس کو نسوار منہ میں رکھنے کی عادت ہے، نسوار بھی منہ میں ہے اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی اسی زبان سے ہے، وہ پوچھ لیا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ قرآن کی راہ کون سی ہے؟ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرا منہ ہے یہ قرآن کا رستہ ہے، اس کو صاف رکھ، پاک ہے۔ اگر وہ کچھ چیز ایسی کھا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم مثال کے طور پر اگر کوئی پان کھاتا ہے، پان اگر گھر میں بنایا گیا ہے، صاف ستھرا ہے، پاک صاف بنایا گیا ہے، پاک ہے، لیکن منہ اس قابل نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ حرام اور گناہ نہیں، لیکن احترام قرآن کے خلاف ہے۔ احترام قرآن یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کس طریقے سے ہم اپنے اس قرآن کے رستے یعنی اپنے دہن کو، اپنے منہ کو صاف رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مسواک کرو پھر قرآن کی تلاوت کرو، کہ وہ نبی جو قرآن کی سامت قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے ہمارے منہ کی پاکیزگی، طہارت و صفائی چاہتا ہے، وہ ناطق قرآن کے نام کے لیے منہ کی تازگی اور صفائی کیوں کرنا چاہے گا؟ مجلس میں کیا پتا جہاں محفل میں بیٹھے ہیں کب مولانا صاحب کہہ دیں فاتحہ پڑھو، فاتحہ نہ بھی پڑھوائیں، صلوات تو پڑھائیں گے اس منہ سے کہ جس کے اندر نہ جانے کس قسم کے جراثیم موجود ہیں، کس قسم کی بدبو
غلط ملط چیزوں کی میرے منہ میں ہے تو نام جناب سرور کائنات میں کس طریقے سے اس منہ سے لے سکتا ہوں؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام کہ جو کہ اسم اعظم ہے، جناب سرور کائنات کا نام اسم اعظم ہے، میں کس طریقے سے ان ناموں کو اپنی زبان پہ لا سکتا ہوں؟ ان کا احترام کرو، قرآن کریم کا احترام کرو، صامت قرآن کا، آل محمد علیہ السلام کا احترام کرو، ناطق قرآن کا۔ جہاں پر بھی نام سنو، جہاں پر بھی مجلس میں جاؤ، جب بھی قرآن کی تلاوت کرو، اپنے منہ کو بھی پاک و صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو، دل میں بھی قرآن کی عزت رکھو، اور دل میں بھی آل محمد علیہ السلام کی عزت رکھو، اور اپنے ارکان و عمل سے بھی ثابت کرو کہ میں قرآن کی بھی عزت کرنے والا ہوں، میں آل محمد کا بھی احترام کرنے والا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔